السلام علیکم۔ آج جس موضوع کو ہم زیر بحث لائیں گے وہ ایک خاصا لمبا ٹاپک ہے۔ اس کو ہم کم از کم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے۔ ٹاپک ہے پلاننگ، ایڈمنسٹریشن اینڈ اسکورنگ آف ٹیسٹ۔ ٹیسٹ کا مقصد طلبہ کی تعلیمی تحصیل سے متعلق مستند، قابل اعتماد اور مفید معلومات کا حصول ہے۔ جس چیز کی پیمائش کرنا ہے اس کی خصوصیات یا اہلیت کا تعین کرنا ضروری ہے۔ سوالات ایسے بنائے جائیں جن کے ذریعے مخصوص اہلیت کی پیمائش کی جا سکے۔ طلبہ سے متعلق مستند، قابل اعتماد اور مفید معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ کی منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے۔ ٹیسٹ کی منصوبہ بندی کے یہ مراحل ہیں۔ سب سے پہلے ٹیسٹ کا مقصد، پھر آتا ہے تصریحات کا جدول، پھر مناسب سوالات کا انتخاب، پھر سوالات کی تنظیم، ٹیسٹ کی تنظیم اور ٹیسٹ کی اسکورنگ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹ کا مقصد۔ ٹیسٹ کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مقاصد کو جائزہ کی 4 بنیادی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعیناتی ٹیسٹ یعنی پلیسمنٹ ٹیسٹ، پھر ہے تشکیلی ٹیسٹ، پھر ہے تشخیصی ٹیسٹ اور چوتھا ہے تکمیلی ٹیسٹ۔ سب سے پہلے پلیسمنٹ ٹیسٹ جو ہے یہ کورس یا یونٹ کی تدریس سے پہلے لیا جانا والا ٹیسٹ تعیناتی ٹیسٹ کہلاتا ہے، تاکہ طلبہ کا درجہ، مقام وغیرہ کا تعین کیا جا سکے۔ اس کے مقاصد یہ ہیں: سب سے پہلے تعلم کی تیاری کا تعین کہ طلبہ کس درجے کے تعلم کے لیے تیار ہیں، پھر یہ تدریس کی منصوبہ بندی میں مدد کہ اسٹوڈنٹس کو دیکھا جائے کہ بچے جو ہیں وہ کس حساب سے درجے میں، کون سے درجے میں ان کا ایڈمیشن کیا جا سکتا ہے یا کس مقام پہ ان کو تعین کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مقاصد یہ ہیں: تعلم کی تیاری کا تعین یعنی بچوں کو جو پڑھایا جانا ہے وہ کس درجے کا پڑھایا جائے گا، تدریس کی منصوبہ بندی میں مدد کے لیے کہ بچوں کو جو پڑھایا جانا ہے وہ کس لیول کا پڑھایا جائے گا، پھر یہ ہے کہ مقام یا درجے کا ٹیسٹ کہ بچوں کو کلاس میں کیا پوزیشن حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے فارمیٹیو ٹیسٹ یعنی تدریس کے دوران وقفوں سے لیا جانے والا ٹیسٹ۔ اس کو ہم کہتے ہیں تشکیلی ٹیسٹ، یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تعلم میں طلبہ کی بہتری کے لیے ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ پھر تیسرا آ جاتا ہے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہ تدریس کے دوران طلبہ کو پیش آنے والی تعلم کی مستقل مشکلات کی نشاندہی کرنا ہے اور ان کو دور کرنے کے لیے لیا جانے والا ٹیسٹ جو ہے یہ تشخیصی ٹیسٹ کہلاتا ہے، یعنی طلبہ جو ہیں کس لیول کی مشکلات کا شکار ہیں، آیا ٹیچر کے تدریس سے طلبہ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یا کہ کسی اور وجہ سے ان کو سمجھنے میں کچھ دشواری آ رہی ہے،
ٹاپک ڈیفیکلٹ ہے، اس میں ان کو کچھ ایسی مددگار یا معاونات کی ضرورت ہے، علیحدہ سے ان کو ٹائم چاہیے، ان کی گروہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ان کو کسی گروپ لیڈر کے حوالے کیا جانا مقصود ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈائگنوسٹک ٹیسٹ۔ پھر کہتے ہیں سمیٹیو ٹیسٹ، کورس کے آخر میں لیا جانے والا ٹیسٹ تکمیلی ٹیسٹ کہلاتا ہے، یعنی 6 مہینے یا سال کا کورس ہے، تمام کورس مکمل ہو چکا ہے اور اس کا مقصد اسٹوڈنٹس کو گریڈ دینا اور تعلم اور تدریس کا جائزہ لینا ہے، یعنی اندازہ کرنا ہے کہ بچے جو ہیں وہ تعلیم و تدریس سے ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے، کیا ان کو گریڈ دے کر ان کی پوزیشن کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ترقی دی جانی مقصود ہوتی ہے کہ بچہ اگلی کلاس میں پڑھنے کا اہل ہے یا کہ اس کو کلاس ریپیٹ کرنی ہے۔ دوسرا مرحلہ اس میں جو ہے وہ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کی تیاری ہے، یعنی تصریحات کا جدول تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ٹیسٹ کی اہمیت اور وسعت کو وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس میں یہ جانچا جاتا ہے اور اس میں وضاحت کی جاتی ہے کہ اس ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے اور یہ ٹیسٹ کس لیول تک لیا جائے گا۔ بعض اوقات ہم بچوں کا جب ایڈمیشن کر رہے ہوتے ہیں، کسی دوسرے اسکول سے بچے ایڈمیشن لینے کے لیے ہمارے اسکول میں آتے ہیں، تو ہم جس کلاس میں وہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ہم اس کلاس کا ابتدائی ٹیسٹ لے لیتے ہیں کہ آیا یہ اس قابل ہیں کہ اس کلاس میں یہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ پھر دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ نفس مضمون اور مقاصد میں ہم آہنگی پیدا کرنا، یعنی پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں، تعلیم و تدریس کی کیا مقاصد ہیں، اور جو نفس مضمون ہم نے چنا ہے، جو ہم نے پڑھانا ہے، آیا ان میں ہم آہنگی ہے، ہم اس نفس مضمون کے ذریعے تعلیم و تدریس کے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، آیا وہ حاصل کر پائیں گے یا نہیں۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ متوازن ٹیسٹ بنانا۔ اب یہاں پہ میں وہی بات دہراؤں گی جو پچھلے لیکچر میں ہو چکی ہے کہ ایسا متوازن ٹیسٹ بنانا جو ہر اہلیت کے بچے کے لیے قابل قبول ہو، نہ تو اتنا مشکل ہو کہ صرف لائق فائق بچے جن کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہے صرف وہ حل کر سکیں، اور نہ ہی اتنا حلوہ ٹیسٹ ہو کہ عام درجے کے اسٹوڈنٹس بھی اس کو آسانی سے حل کر لیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ٹیسٹ کو متوازن بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ ہے کہ استاد کو نفس مضمون کے ایسے حصوں اور ٹیکسونومی کی ایسی سطحوں کو ٹیسٹ سے روکنا جن میں ٹیسٹ کے سوالات بنانا آسان ہو، یعنی ٹیچرز کو بہتر ٹیسٹ بنانے کی تربیت دینا بھی مقصود ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ٹیچر انتہائی آسان نفس مضمون چن لیں بنانے کے لیے سوالات، اور یا کہ ٹیکسونومی کے ایسے حصے کو زیر بحث لے آئیں جو کہ انتہائی آسان ہو۔ پھر یہ ہے کہ پریپریشن آف ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تدریسی مقاصد کی فہرست حاصل کرنا۔ ہر علاقے، ہر ملک، ہر قوم کے لیے تدریسی مقاصد مختلف ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ہر صوبے میں بھی تدریسی مقاصد مختلف ہیں، تو ان تدریسی مقاصد کی لسٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔
پھر یہ ہے کہ کورس کے مواد کا خاکہ تیار کرنا کہ ہمارے پاس کورس میں کون کون سی فیلڈ شامل ہے، اس میں ہم نے کون کون سے مضامین، کون کون سا نفس مضمون شامل کرنا ہے، اور ہمارا اس میں کیا مقاصد ٹیسٹ ہیں۔ پھر یہ ہے کہ 2 طرفی چارٹ بنانا۔ چارٹ میں یہ موجود ہونا چاہیے کہ ہمارے تدریسی مقاصد اور ہمارا کورس جو ہے یہ آپس میں ہم آہنگ ہیں یا نہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں 2 طرفہ چارٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تدریسی مقاصد کی اگر ہم درجہ بندی دیکھیں تو درجہ بندی کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے علم کہ طلبہ اصطلاحات، نظریات وغیرہ کے بارے میں کتنی معلومات رکھتے ہیں، ان کے پاس علم کا کیا ذخیرہ موجود ہے۔ دوسری بات اس میں آ جاتی ہے تفہیم کہ طلبہ مواد کی روح کو سمجھ کر لفظوں کو علامتوں اور علامتوں کو لفظوں میں کس طرح تبدیل کرتے ہیں۔ تیسری بات اس میں آ جاتی ہے کہ اطلاق، طلبہ سیکھی ہوئی چیز، خیال یا نظریہ کو دوسری چیزیں سیکھنے میں کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات اس میں آ جاتی ہے تجزیہ کہ طلبہ معلومات کا تجزیہ کس طرح کرتے ہیں، مفروضے کو حقائق سے کس طرح علیحدہ کرتے ہیں کہ حقائق کا اور مفروضے کا آپس میں ربط کس طرح سے قائم کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تالیف کہ طلبہ ٹکڑوں کو جوڑ کر نیا سٹرکچر کس طرح بناتے ہیں۔ اور چھٹی بات اس میں آ جاتی ہے کہ طلبہ کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہونے والے طریقے کی قدر و قیمت کا تعین کس طرح کر سکتے ہیں اور کس حد تک کر سکتے ہیں۔ یعنی تدریسی مقاصد کی ہماری یہ 6 اقسام ہیں جس کی ہم نے درجہ بندی کرنی ہوتی ہے کہ بچوں میں علم کتنا ہے، ان میں تفہیم یعنی سمجھ کتنی ہے، اطلاق یعنی پریکٹیکلی وہ کس حد تک اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ کس طرح سے اس کی تفہیم کرنے کے بعد ٹکڑوں کو جوڑ کر نیا سٹرکچر کیسے بنائیں گے، اور اینڈ پہ یہ کہ خاص مقصد کے لیے استعمال ہونے والے کسی طریقے کی قدر و قیمت کا تعین کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو آج کی بات ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ ہم پریپریشن آف کنٹینٹ آؤٹ کم پہ بات کریں گے اور باقی ماندہ حصے پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔